بندگی کا عہد کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں بارگاہ ربوبیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جیسے عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، مدد بھی صرف اسی سے ہوتی ہے، کیونکہ وہی کارساز حقیقی ہے۔ ہر حاجت میں ہم تیرے ہی سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالم اسباب میں رہ کر ہم اسباب سے خط نظر کر لیں۔ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ بیمار ہو جائیں تو دوا نہ کھائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں اسباب میں تاثیر رکھی ہے۔ اگر کوئی کسی کو خدا سمجھ کر اس سے مدد چاہے تو یقیناً شرک ہے، لیکن خدا نہیں سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہیا کردہ وسیلہ سمجھ رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وسیلہ بنایا ہے، تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ ہاں، مدد طلب کرتے وقت یہ تصور اگر رکھیے کہ میں جس سے مدد طلب کر رہا ہوں وہ خدا ہے تو پھر شرک ہوگا، جیسا کہ عرب کے بت پرستوں کا طریقہ تھا کہ وہ بتوں کو خدا سمجھ کر ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح اگر کوئی کسی سے مدد طلب کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ خدا سمجھے بغیر اگر کوئی کسی سے مدد طلب کر رہا ہے تو کیا شرک ہے؟ اس سوال کا جواب میں نے دیتا، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کہ خدا سمجھے بغیر اگر کوئی کسی سے مدد طلب کر رہا ہے تو کیا شرک ہے؟ قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں۔ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ شرک کا حکم نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے وہ کام شرک نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اگر ہم المدد یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں اور اس کے جواب میں اگر ہمارے سرکار پیرانی پھر ہماری مدد فرماتے ہیں تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، سرکار غوث پاک قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب کوئی اور اسمارٹ بن کر یہ کہے ایک دوسرے کی مدد کرو بول رہے ہیں، غوث پاک آپ کی مدد کریں، آپ غوث پاک کی مدد کریں، یہ مطلب ہے اس کا ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تعاونوا، وہ آپ کی مدد کریں، آپ ان کی مدد کریں، یہ مطلب ہے نا صرف وہی آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ تو جی نہیں، ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بے شک ہماری مدد کرتے ہیں، وہ بڑی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، البتہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم ان کو بھی ایثار ثواب ضرور کرتے ہیں۔ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہمارے پاس طریقہ ہے جب کسی بزرگ کی دعا سے کوئی کام چلتا ہے تو ہم احسان مانتے ہوئے جا کر ان کو کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان کو فائدہ پہنچانے کا مطلب ان کے لیے ایثار ثواب کرتے ہیں، فائدہ پہنچانے کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح بڑا چھوٹے پر احسان کرتا ہے ویسا معاملہ نہیں۔ کچھ ہدیہ تحفہ ہم ان کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتے ہیں، ہمارا یہ ہدیہ یا تحفہ دینا، یہ اب کیا مطلب ہوا؟ غوث پاک ہماری مدد کرے، ہم غوث پاک کی گیارہویں کرے، تو تعاون پر عمل ہو گیا۔ غوث اعظم نے ہماری مدد کی، ہم نے غوث اعظم کے لیے ایثار ثواب کر دیا، یہ قرآن کے حکم پر عمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تو ایثار ثواب کرنا بھی نیکی ہے۔ اور غوث اعظم جو بیمار کو شفا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بن رہے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تو مطلب کیا؟ نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں پر مدد مت کرو۔ کیا مطلب نکلا اس کا؟ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آؤں اور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے سرکار میں آپ کے سلسلے کا مرید ہوں، میرا نفس مجھے آنے نہیں دیتا، ایسی دعا فرمائیے، ایسا کرم کیجیے کہ میں اجتماع میں پابندی سے آنا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ نیکی کا مدد۔ اس کے برخلاف کوئی چور کہہ رہا ہے کہ یا پیران پیر آپ کے سلسلے کا میں فقیر ہوں، مرید ہوں، آج میں چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایسا کرم کیجیے کہ سلامتی کے ساتھ میں چوری کر کے واپس آ جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی مدد طلب کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے شرک ہے تو قرآن مجید اس کا حکم کیسے دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ قرآن کی ایک آیت کی ایسی تفسیر بیان کرنا جو دوسری آیتوں کے خلاف تحریف ہے، تحریف کرنے والا جہنمی ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کی آیت کا ایسا مضمون بیان کرتا ہے جو سورہ مائدہ کی آیت کے خلاف ہے، سورہ بقرہ کی آیت کے خلاف ہے، تو تفسیر نہیں کر رہا ہے، تحریف کر رہا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے، یعنی قرآن کی دیگر آیتوں کے خلاف اور دیگر حدیثوں کے خلاف اپنی رائے سے، جس کا کوئی ماخذ نہیں ہے، ایسی بات جو اس کے عقل میں پیدا ہو رہی ہے، اپنی طرف سے اپنی رائے سے ایسی بات کر رہا ہے قرآن میں،
اگر کوئی شخص قرآن میں کوئی بات اپنی رائے سے کہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عزیزان محترم، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، ایک آیت کی ایسی تفسیر بیان کرنا جو دوسری آیتوں کے خلاف نہ ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورۃ الکہف میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت سکندر ذو القرنین کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے سد سکندری تعمیر کرنا چاہی تو انہوں نے ان اقوام سے مخاطب ہو کر، اس قوم کے ان لوگوں سے، ان افراد سے مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا اعینونی بقوۃ۔ کیا فرمایا تھا؟ اعینو کا مطلب کیا ہے؟ اعینو کا مطلب میری مدد کرو۔ حضرت ذو القرنین کہتے ہیں اعینو، میری مدد کرو، شرک نہیں ہوا۔ ہم بھی کہتے ہیں المدد یا غوث، شرک نہیں ہوا۔ یا غوث اعظم دستگیر، المدد بولنا کہاں سے جائز ہے؟ تو آپ بولنا سورہ کہف سے جائز ہے۔ یا شیخ عبد القادر الجیلانی شیخ اللہ کا وظیفہ پڑھنا کہاں سے جائز ہے؟ سورۃ الکہف سے جائز ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت سیدنا سکندر ذو القرنین کی سنت ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور ارشاد ہوتا ہے حضرت سکندر ذو القرنین کا قول سورۃ الکہف میں کہ انہوں نے کہا تھا اعینونی بقوۃ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اعینونی، انہوں نے کہا میری مدد طلب کرو۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کنٹروورسی سے پاک ہے، اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہے، وہاں ایک الگ بات یہاں ایک الگ بات، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے، قرآن تضاد سے پاک ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ سورہ فاتحہ کی آیت میں جس مدد کا ذکر ہے وہ مدد ہے جو بندہ خدا سے طلب کرتا ہے۔ خدا سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب مت کرو، خدا کا محبوب سمجھ کر یا اللہ کی جانب سے پیش کردہ وسیلہ سمجھ کر، اسباب کی دنیا میں رہ کر اسباب سے اگر تم مدد طلب کرو، اسباب کو کام میں لاؤ، تو پھر شرک ہرگز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ عبادت ڈیوائڈیبل نہیں، ایک ہی قسم کی ہوتی عبادت، انتہائی عاجزی اور انکسار۔ خدا سمجھ کر کسی کے سامنے انتہائی عاجزی کرنا عبادت ہے۔ مدد ڈیوائڈیبل ہے، مدد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ مدد جو بندہ خدا سے طلب کرتا ہے، دوسری وہ مدد جو بندے بندوں سے طلب کرتے ہیں۔ ایک وہ مدد جو بندہ خدا سے طلب کرتا ہے، دوسری وہ مدد جو بندہ بندے سے طلب کرتا ہے۔ خدا بندے سے جو مدد طلب کرتا ہے وہ مدد حقیقی مدد ہے، بندہ بندے سے جو مدد طلب کرتا ہے وہ حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔